اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے، میں دیکھا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ تبلیغ کے معاملے میں آپ کا بڑا ایکسپیرینس بھی ہے اور آپ نے معاشرے میں بڑی تبدیلی لے کر آئے مولانا. آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے. بے شمار گلوکار ہیں، جنید جمشید جیسے، جن کو آپ اپنے حلقے میں لے کر آئے، کھلاڑیوں کو سعید انور ہے، انضمام الحق ہے، شاہد آفریدی وغیرہ، یہ سب لوگ آپ ان کو دعوت کی طرف، اسلام کی طرف لے کر آئے. اگر آپ ان میں سے چند سیاستدانوں کا اضافہ کر لیں اور اس کلاس کو بھی آپ ایڈریس کریں اور ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں تو شاید سوسائٹی بہتر ہو جائے. اس میں اور کچھ نہ ہو تو کم از کم کرپشن ضرور ختم ہو جائے. اس ملک میں دودھ خالص مل جائے لوگوں کو، اس ملک میں دوائیاں لوگوں کو خالص مل جائیں، ناپ تول کا جو فرق ہے وہ ختم ہو جائے. آپ کوئی چیز کھانے پینے کی لینے چاہیں تو وہ کم از کم اس ملک میں کلیئر ہو، صاف ہو. تو اگر سیاستدانوں کو بھی آپ اپنے حلقے میں شامل کر لیں تو اس سے بہتری کا امکان نہیں؟ سیاستدانوں پر بھی زندگی گزر گئی، گشت کرتے ہوئے، ملاقاتیں کرتے ہوئے، اور کئیوں کو لے کر نکلے بھی، چلے بھی، اپنی بساط کے مطابق تو کوشش کی، محنت کی. لیکن اب دنوں کا بدلنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور وہ میں نے پہلے ایک عامران خان کے اس میں حدیث بتائی تھی، اس میں ایک حدیث کا ایک اور ٹکڑا اس کے ساتھ اس وقت رہ گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشوں کا نظام درم برم کر دیتا ہوں اور نادان لوگوں کو حکمران بنا دیتا ہوں اور بخیل لوگوں کو پیسہ دے دیتا ہوں. اور تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں راضی ہوتا ہوں تو بارشوں کو بر وقت کرتا ہوں، جب ضرورت نہیں ہوتی تو روک لیتا ہوں، اور حکومت سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں. یہ ہماری نافرمانی کی پاداش میں ایسے لوگوں کو دے دیا جاتا ہے ملک اور قیادت کہ جو نااہل ہوتے ہیں، پھر اس کا وبال ساری قوم پر آتا ہے، ساری قوم کو وہ بھگتنا پڑتا ہے. بلکہ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی علی الناس سنون یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق. ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ جھوٹا سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، اور یخون فیہ الامین ویؤتمن فیہ الخائن. اور امانت دار کو بددیانت کہا جائے گا اور بددیانت کو امانت دار کہا جائے گا. اور ینطق فیہ الرویبضہ. قیل یا رسول اللہ ما الرویبضہ؟ قال السفیہ یتکلم فی امر العامہ. اور رویبضہ وہ بولے گا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ رویبضہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نادان لوگ قوم کے فیصلے کرنے والے بن جائیں گے، قوموں کے فیصلے نادان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ایک نشانی ہوگی. اچھا مولانا، آپ نے بے شمار لوگوں کے ساتھ ملاقات کی، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو ایک درس بھی دیا تھا مجھے یاد ہے. پھر اس کے بعد شوکت عزیز صاحب نے بھی آپ کو بلوایا تھا اور آپ نے وزیر اعظم ہاؤس جا کے وہاں پہ آپ نے تمام پوری کابینہ کو بٹھا کے ان کے ساتھ بات کی تھی. اسی طرح آصف علی زرداری صاحب یا ان کے دوستوں یا حلقہ احباب میں بھی آپ کا یقیناً اثر و رسوخ رہا ہوگا. وہ یہ بتائیے کہ کیا ان لوگوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، کوئی امکان ہے، یا پھر قوم کے ساتھ ہی کام کرنا پڑے گا ہمیں؟ دیکھیں نا امیدی تو کفر ہے، اور مسلمان کتنا ہی گیا گزرا ہو، جب تک سانس میں سانس ہے کسی بھی انسان کے ہدایت پر آنے کی ہر وقت 100% امید باقی ہے. اور نا امیدی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے. ہمارے ذمے ہے محنت کرنا، کوشش کرنا، اور اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ دلوں کو بدل دے. ہمیں تو تبلیغ میں کیا پورا دین میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ امید کو غالب رکھا جائے اور اپنی محنت اور کوشش پوری کی جائے. لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین. اپنی ذات سے خود چلنے کی کوشش کی جائے اللہ کے اوامر پر، اور اوروں کو اس کے لیے تیار کیا جائے.
ہمیں امید تو ہے اللہ کی ذات سے کہ اگر محنت ہوتی رہے گی تو کسی وقت بھی دل پلٹ سکتا ہے۔ اچھا، آپ آج تک ہزاروں لوگوں سے ملے ہیں مولانا، بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک آپ کی ملاقات ہوئی اس پورے معاشرے میں سے، اس پورے ملک میں سے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ سوسائٹی کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے لوگوں کا؟ سب سے بڑا المیہ تو اللہ تعالی سے جو تعلق ٹوٹا ہوا ہے اور آخرت سے جو غفلت ہے اور ایمان کی جو کمزوری ہے، یہ اصل بیماری ہے۔ پھر اس بیماری کے علامات ہیں، کبھی رشوت کی شکل میں، کبھی ظلم کی شکل میں، کبھی کرپشن کی شکل میں، کبھی بددیانتی کی شکل میں، کبھی شراب اور زنا کی شکل میں، گانے بجانے کی شکل میں۔ یہ ساری ایک مرض ایک ہوتا ہے، اس کی مختلف علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ تو یہ مرض تو ہے کہ دل اللہ سے پلٹ چکے ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے دل غافل ہیں، اور اس کی وجہ سے ہی اس کے سارے آفٹر ایفیکٹس ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ارشاد ہے، اطلب قلبک عند ثلاثة مواطن، اپنے دل کو 3 جگہ پر تلاش کرو۔ فی اوقات الخلوہ، جب تم تنہا ہو تو دیکھو تمہارا دل اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ عند سماع القرآن، قرآن کو کھول کے دیکھو کہ تمہارا دل اللہ کی طرف، قرآن میں تمہارا دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ فی مجالس الذکر، اللہ کے ذکر کی مجالس میں تم دیکھو تمہارا دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ فَإِلَمْ تَجِدْهُ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ فَصَلِ اللَّهَ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْكَ بِقَلْبٍ فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ، اگر ان 3 جگہوں پہ تیرا دل نہ لگتا ہو تو پھر تو مانگ اللہ سے، اللہ تجھے دل عطا فرمائے کہ تیرا دل مر چکا ہے۔ تو اصل مسئلہ وہ اللہ سے دوری، آخرت سے دوری، جنت کا شوق نہیں، جہنم کا خوف نہیں، اور صرف اسی چیز کو سامنے رکھ کر وہ چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ایک حدیث یاد آئی، حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ما ذیبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، آپ نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے وہ بکریوں میں اتنی خون ریزی نہیں کرتے جتنا 2 چیزوں کا بھوکا انسان اپنے انسان بھائیوں کا خون بہاتا ہے، ایک مال کا چاہنے والا اور ایک اقتدار کا چاہنے والا۔ یہ 2 انسان بھوکے بھیڑیے سے بھی زیادہ خونخوار ثابت ہوتے ہیں معاشرے کے لیے۔ تو آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بیسیکلی معاشرہ جو ہے نا بھوکے بیڑیوں کی طرف جا رہا ہے، ہم میں سے ہر شخص اقتدار بھی چاہ رہا ہے اور ساتھ مال بنانے کی کوشش بھی کر رہا ہے اس سوسائٹی میں۔ بولو نا، بڑے المیہ ہیں اس معاشرے میں کہ جب ہم رولنگ کلاس کو دیکھتے ہیں جس کے پاس اقتدار ہے تو وہ بھی بڑی کرپٹ ہے، اور جب ہم عام شخص کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بھی بڑا کرپٹ نظر آتا ہے۔ آپ نے اگر اپنی گاڑی کا پنکچر لگوانا ہو تو آپ کو اچھا پنکچر والا نہیں ملتا، اور اگر جو مل جائے تو آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ اس نے ٹھیک لگایا ہوگا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک پنکچر لگوانے جاتے ہیں تو 2 وہ اور کر دیتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ اوپر بھی کرپشن، نیچے بھی کرپشن۔ بگڑے معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور انبیاء کی محنت کا جو مرکز تھا وہ طاقت سے نہیں تھا، وہ دلوں پر محنت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ فاذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ سنو جسم میں ایک لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور سے سنو وہ دل ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے جب بھی بگڑے معاشرے کو بنایا اور کوئی امت اور قوم تیار کی تو ان کے قلوب پر محنت فرمائی، ان کے قلوب کو اللہ سے جوڑا۔ تو جب ان کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور مائل ہوئے تو باقی برائیاں ان میں سے خود بخود آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئیں۔ یہی آج کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ ہر فرد پر محنت کی جائے اور اس کو آگے محنت پر تیار کیا جائے تو اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیاری کرے، اور اس دنیا کو اور دنیا کی فانی زندگی کو، اس کو سب کچھ نہ سمجھے بلکہ موت کے بعد کی زندگی کو اصل سمجھے۔ یہ ایک جان توڑ محنت ہے جو معاشرے کے ہر فرد پر کے ذمہ ہے۔ باقی کوئی ایسا ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے
کہ ہم آرڈر سے جیسے ہم آرڈر سے کسی کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتے، ایسے ہی آرڈر سے ہم کسی کو متقی نہیں بنا سکتے. یہ ایک تدریجی پروسیس ہے جس سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے. اچھا مولانا یہ بتائیے کہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہم ایک بے ایمان قوم ہیں؟ نہیں، بے ایمان نہیں، بددیانت قوم ہے. ایمان تو ہے، ایمان ہے لیکن دیانت نہیں. دیانت نہیں. اچھا، دیانت نہیں یہ ہے. دیانت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ دیانت پیدا کرنے کا بھی یہی راستہ ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے، اللہ سے جوڑا جائے. پھر ایک مشہور قرآن کی آیت ہے جس کو اقبال نے بھی اپنے شعر میں بیان کیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تو قوموں کی اجتماعی زندگی جو بدلتی ہے وہ نفوس کی زندگی کے بدلنے سے بدلتی ہے. پہلے قوم کا لفظ ہے اور بعد میں انفس کا لفظ ہے. قوم ایک اجتماعی معاشرے کی طرف اشارہ ہے اور انفس یہ فرد کی طرف اشارہ ہے کہ قوم میں جو تبدیلی آئے گی وہ فرد کی تبدیلی سے آئے گی، اور فرد میں تبدیلی اس کی ذاتی محنت سے ہوگی. اس کے اندر یہ شعور پیدا کیا جائے کہ تو اپنے آخرت کے لیے اور اپنے اخلاق، ایمان، کردار کے لیے محنت کر. جب وہ یہ محنت کرنے والا بنے گا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ تبدیلی آ جائے گی. اچھا مولانا ایک چیز جو اس معاشرے میں دکھائی دیتی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. اس میں دلچسپ ایسے ہے کہ اگر تو آپ کا حلیہ اسلامی ہے، آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، امامہ آپ نے سر پہ پہنا ہوا ہے، لباس آپ کا اسلامی ہے، اور دوسری طرف ایک دوسرا شخص ہے جو کلین شیو ہے، انگریزی بولتا ہے، کافی پیتا ہے، اور سگار اور سگریٹ بھی پیتا ہے، اور اس نے سوٹ پہنا ہوا ہے. ان دونوں کا رویوں میں بڑا فرق ہوگا. جو اسلامی جس کا حلیہ ہے، جس صاحب کا، اس کے اوپر اعتبار نہیں رہا سوسائٹی کو. آپ کبھی کسی کپڑے والے کی دکان پہ بھی چلے جائیں، وہاں جو حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے کپڑا خریدتے ہوئے دل ڈرتا ہے کہ حاجی صاحب نے کوئی نہ کوئی گڑبڑ چور کر دی ہوگی. اور اس کے مقابلے میں جو اسلامی جو دوسرا ایک جو ماڈرن جو شکل و صورت کا شخص ہے وہ اس کے مقابلے میں زیادہ ایماندار ہوگا مذہبی حلیے کے شخص کے مقابلے میں. اسی طرح اگر آپ یورپ چلے جائیں تو یورپ کے لوگوں کے پاس تو ایمان نہیں ہے، لیکن جو وہ وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. ناپ تول کا ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، دوائیاں ان کی خالص ہوتی ہیں، کرپشن سوسائٹی میں کسی جگہ پہ نہیں ہے. تو آپ اس سے خود اندازہ لگائیے کہ اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو جو مسلمان ہیں ان کا کردار تو اسلامی نظر نہیں آتا. تو زوال بھی تو اسی لیے ہے نا جی. ان قوموں کو جو اللہ نے عروج دیا ہے تو ان کی ان صفات کی وجہ سے دیا ہے، اور ہم جو روبہ زوال ہیں اور انتہائی پستی کا شکار ہیں تو وہ اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہیں. خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس یذیقہم بعض الذی عملوا، کہ میں اس خشکی اور تری میں جو فساد ہے وہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے. ہم 1000 برس تک اس امت نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے اور پوری دنیا کو لیڈ کیا ہے، تو صفات تھیں، اور اب وہ صفات کا فقدان ہے تو زوال بھی اس کے ساتھ ایک یقینی امر ہے، ایک لازمی چیز ہے.